أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان محمد بلال احمد یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج ہماری دوسری سحر ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. تو ابھی جناب حافظ محمد بلاول صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلب اذہان کو معطر فرما رہے تھے. اور ناظرین، جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، ان آیت مبارکہ ہمارے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کی فضیلت. تو جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، یہ تقریباً سارے مقاصد اور سارے انعامات کا ذکر جو ہے وہ قاری صاحب نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے ان میں آ گیا ہے، جہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ناظرین کرام، کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تو ناظرین کرام، نور مجسم، فخر کائنات، جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ناظرین کرام، اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ کریم اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ناظرین کرام، سب سے بڑا انعام روزے دار کو یہ ملتا ہے کہ تمام گناہوں سے بخشش اور ساری عبادات میں بے شمار انعامات اور درجات رکھے ہیں، اور روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. اور سنیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا اجر بھی بڑا کمال ہے. تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. تو ناظرین کرام، بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے انعامات کا شمار ہی نہیں کر سکتے. جو روزہ صحیح روزہ رکھے اس کو حاصل ہوتا ہے. روزہ دار انسان صرف اللہ کریم کی ذات جانتی ہے کہ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا ایوارڈ اس کے لیے رکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بڑے ہی قابل صحابی رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب صحابی سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں، اور ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو یہ اتنا بڑا انعام ہے
رمضان نے پاک میں نور مجسم رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح ہر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو روزہ جو ہے یہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے اور جسم کی میل جو ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا کے ڈاکٹر، حکیم اور طبیب نے یہ کہا ہے کہ اگر روزے سے کسی کو شفا نہیں ہوتی تو اس کو دنیا کی کوئی شفا نہیں دے سکتی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کو رمضان شریف ماہ مبارک 5 باتیں عطا ہوئی ہیں جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امتن، فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ناظرین کرام، نمبر 2 فرمایا فرشتے سحری سے افطاری تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام سنیے گا کہ شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو ہر روز آراستہ فرماتا ہے۔ اور ناظرین کرام نمبر 5 فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے تکلیف اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف کی آخری رات ان روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ایوارڈ بھی مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی ناظرین روزہ رکھ رہے ہیں اور جو رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے، اللہ پاک ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں اور عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماشاءاللہ مبلغ دین اسلام، خادم دین اسلام، میرے بھائی، میرے پیر بھائی جناب حافظ محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے مہمان ہیں۔ تو اور ساتھ ہی جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب شریک گفتگو ہیں۔ اور آج کی جو ماشاءاللہ تلاوت فرمائی ہے قاری حافظ محمد بلاول صاحب نے، تو ہمارے ساتھ ایک ثنا خان مصطفیٰ ہیں جناب حافظ محمد سلیمان نقشبندی صاحب۔ تو میں ابتدا ناشف سے کرتا ہوں۔ تو جی بلاول صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ ناشف لجپال نبی میرے درداں دی دوا دے جی ارشاد فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایسے ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا، ایسے ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا۔ آقا تیری محفل
بچھا بیٹھے آقا تیری محفل بچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا اور دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نوں اے دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے ہن سانو بھی آقا دربار دکھا دینا ہن سانو بھی آقا دربار دکھا دینا لج پال نبی درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے سلیمان نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. ناظرین کرام، میں ابتدا کرنے سے پہلے ہمارے ناظرین سے پہلے ہمارے جو آج کے شریک گفتگو ہیں ناظرین، تو ان سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں قبلہ یوسفی صاحب کی طرف. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور رمضان کا مہینے کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہو رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اترا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. ماہ رمضان المبارک کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہوا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 1 یا 3 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 8 یا 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی. یہی وہ ماہ مقدس ہے
کہ جس کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ شریف نازل ہوئی. سبحان اللہ. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 12 یا 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی. سبحان یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 3 تاریخ کو سیدۃ النساء حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال پاک ہوا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال پاک ہوا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی کہ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے جرأت مند اور بہادر خلیفہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے محروم ہو گیا. یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان حاصل کیا. سبحان اللہ. یہ ملک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور اس ملک میں نظام بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا چلے گا. اور یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے. سبحان اللہ. 30 دن. ہاں جی 30 دن میں 30 رات میں اور 1 نماز تراویح میں. اور امام شافعی رحمہ 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں 1 روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو بلاتے اور فرماتے لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آ پہنچا، اپنے لباس صاف اور پاکیزہ پہنو. اور فرماتے کہ اس ماہ مبارک کی تعظیم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 1 کی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو رب کائنات اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کہ جس کے درخت ایسے لاجواب بے مثل اور بلند و بالا ہوں گے کہ جن کی مثل دنیا میں نہیں ہے. اور ہر پیر کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. سبحان اللہ. 1 حرف پڑھیں تو جنت میں ایک باغ ملے گا. اور قرآن مجید میں 3,23,760 حروف ہیں. اور جو بندہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں 3,23,760 باغ عطا فرمائے گا. اور درخت بھی لاجواب بے مثل ہوں گے، فرشتے بھی انگنت ہوں گے. ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے، فرشتوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اس ایمان والے کے لیے استغفار کرتے رہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے وہ سنا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی قادری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت. ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت. خوش ہو رہا ہے خدا ہے رمضان آ گیا ہے. خوش ہو رہا خدا ہے رمضان آ گیا ہے. سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن. سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن. ہر جرم در رہا ہے رمضان آ گیا ہے. تو بتائیے رمضان المبارک کے اس ایام پاک کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین. ماشاء اللہ. اول تو سارا آپ نے یہ جو نظم بیان کی ہے اس میں سارا چیز آ ہی گئی ہے. بہرحال میں بھی ایک اپنا نمبر ٹانگنے کے لیے آ گیا ہوں. رمضان شریف عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور صوم کا مطلب ہے ڈھال. اور ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو دشمن کے وار کو روکتی ہے. ایک زرہ ہوتی ہے اور ایک ڈھال ہوتی ہے. ڈھال ہوتی ہے جو مجاہد اپنی مرضی سے اس کو اوپر نیچے کر کے اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو یہاں ڈھال سے کیا مراد ہے؟
روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بھوکا پیسہ رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کے اپنے کچھ قانون ہیں، وہ کیا ہیں؟ اگر انسان نے روزہ ایسے رکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا احتساب خود کرتا ہے کہ یہ میرے سے یا اللہ خطائیں ہوئی ہیں، اور کچھ انجانے میں ہوئی ہیں، کچھ جان بوجھ کر ہوئی ہیں، جب انسان یہ سوچ کے کرتا ہے کہ بھئی میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب اس روزے کا اس نے پاس کیسے رکھنا ہے؟ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے قدموں پہ چلنے پہ کنٹرول کرنا ہے، پاؤں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اگر خدا خواہ کوئی آپ سے کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تو آپ صرف اس سے اتنا کہہ دیں کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہر عبادت کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب رکھے ہیں۔ بے شک روزے کے بارے اللہ تعالیٰ دو جگہ فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ واحد ہے، بے شک بلکہ اس سے بھی زیادہ احد ہے۔ بے شک واحد کے بعد تو دوسرا آ سکتا ہے، احد کے بعد کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے اس میں یکتائی ہونی چاہیے، ظاہر ہو کہ یہ لا شریک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ بے شک بے شک کئی ادب میں کہتے ہیں زیادہ کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ آ گیا۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا واحد ہے، بے شک وہ لم یلد ہے ولم یولد اور ولم یولد ہے، اور آگے کیا فرماتا ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ہے اس کی برابری کرنے والا؟ معاذ اللہ، کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے دو جگہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میرے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یہ ایوارڈ ایسا ہے روزہ دار کے لیے سبحان اللہ، کہ جس کی آرزو انبیاء اکرام نے کی، انبیاء اکرام نے کی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا تو وہ 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہلکا سا اٹھایا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں، اللہ بینا ہے، اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ پہاڑ جل کر سرما بن گیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے۔ تو جب استغراق میں انسان ذرا غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرن وادی ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ بے شک بے شک یہ بڑے کرموں میں بڑا کرم ہے۔ اور روزہ جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے۔ جی یہ بتائیں کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈرپ لگانے سے؟ ہاں، یہ ڈرپ لگانے سے یا انجیکشن لگانے سے یہ ایک چیز بات یاد رکھیں، جو جسم سے چیز کا اخراج ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو جسم میں چیز داخل کی جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور خاص طور پہ جب انجیکشن ہے، یہ جب آپ کے گوشت میں لگتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب یہ آپ کی وین میں لگے گا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی کو ایمرجنسی خون دینا پڑ جائے؟ خون دینا پڑے وہ اس کے جسم سے اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی، یوسف صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، بتائیے شعبان المعظم کی آخری رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے
رجب شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اور غور فرمائیں کہ جس کی نسبت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے اللہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے مبارک میں آخری رات جو آتی ہے اور رمضان مبارک کی وہ پہلی رات ہوتی ہے، شعبان المعظم کی آخری رات آتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی آخری رات آتی ہے تو آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ زاری کرتے ہیں، حوریں سنگار کر کے واضح دیتی ہیں ہے کوئی جو ہم سے شادی کرے، اور جنت کے دروغے سے کہا جاتا ہے، پوچھتی ہیں حوریں کہ یہ کون سی رات ہے، تو وہ کہتا ہے یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے خازن جنت، جنت کے دروازے کھول دو، اے خازن دوزخ، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام زمین پر جاؤ اور وہاں سے شیاطین کو قید کر کے دریا میں ڈال دو۔ کیوں دریا میں ڈال دو؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسوں سے پریشان نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں امام بخاری رحمہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 255، مسلم مشکات، مسند احمد، مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث شریف آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسا یہ ماہ مبارک ہے کہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، کیسا ماہ مبارک ہے۔ کیا رمضان المبارک میں برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ میں عرض کرتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، سبحان اللہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا فرماؤں۔ پتہ چلا کہ جب رات رمضان مبارک کی رات کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ ہر رات کو، ہاں جی، ہر رات رمضان کو، المبارک کی کیا ہر بات، ہاں رات، جی بے شک۔ سبحان اللہ، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشی فرما دیتا ہے۔ اور آگے آتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے مستحق مجرموں کو بخش دیتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہزاروں مجرم آزاد ہوتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اس رات اتنے مجرم آزاد ہوتے ہیں جتنے کل مہینے میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخششیں فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیا کہ رمضان مبارک میں برکتیں نازل ہوتی ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے ہر لمحے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت رمضان المبارک کی برکتوں کی حقیقت پالے تو یہی تمنا کرے کاش سارا سال رمضان ہو۔ کیوں کہ رمضان المبارک میں سونا عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے اول تا آخر پورے رکھے، پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک پورے پابندی کے ساتھ رکھے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور جو آگے آتا ہے کہ قیامت کے روز روزے داروں کے سامنے نعمت خوان رکھے ہوں گے اور وہ دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے، دوسرے لوگ حساب میں مبتلا ہوں گے اور روزے دار دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے عجیب بات ہے کہ ہم جو ہیں حساب میں مبتلا ہے اور یہ کھانے میں مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا
کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے. اللہ سبحان یہ روزے دار کو شان ملی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ملے گا. کیا بات ہے, سبحان جمعے اللہ. والے ہاں دن جی بے شک, کیا جنت بات, میں. کیا بات ہے. اور روزے دار جو ہے وہ کون سے دروازے میں سے داخل ہوگا؟ باب الریان سے. باب الریان سے. کیا بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمدی علیہ السلام کو 2 نور عطا کیے. کتنے نور؟ 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکیں. عرض کیا مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان ہے, دوسرا نور قرآن ہے. سبحان اللہ. عرض کیا مولا اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے, دوسرا روزے آخرت کا اندھیرا ہے. تو جب بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, وہ قبر کے اندھیرے سے بھی بچے گا, روزے آخرت کے اندھیرے سے بھی بچے گا. اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن مجید یہ بندہ مومن کی شفاعت کریں گے. کیا مطلب ہے کہ جب بندہ پابندی کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, روزے بھی اس کے لیے شفاعت کریں گے, قرآن مجید بھی اس کے لیے شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. کیونکہ بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے, کیا بات, بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو, تحفے میں وہ ہم کو رمضان دیتا ہے. بخشنے پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو, تحفے میں وہ ہم کو رمضان دیتا ہے. جی قاضی صاحب, جی آپ اسی بارے میں آگے کوئی بات بتائیں رمضان مبارک کی. ماشاءاللہ رمضان مبارک جو ہے یہ تو ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. یہاں خاص انعام اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ اگر عام دنوں میں انسان قرآن پاک پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں ہر فرض جو ادا کیا جاتا ہے, قرآن پاک بھی فرض ہے پڑھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کے بھی ایک ایک حرف پہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. بلکہ کوئی بھی نیکی جو آپ کرتے ہیں یہاں رمضان میں, تو آپ جب سنتیں ادا کرتے ہیں وہ بھی فرضوں میں آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام و اکرام ہے. اور یہ اس کی کرن وادی ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو بھی جو ظاہری طور پہ عمر میں زیادہ ہے, تو اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا, یہ اس کی مہربانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ مہربان ہوتا ہے تو پھر وہ رمضان عطا کرتا ہے. وہی بات آ گئی, بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کو پھر تفقہ فی الدین, دین کی سمجھ دیتا ہوں. جب دین کی سمجھ آ گئی تو سمجھ لو دونوں جہانوں میں انسان کی سلامتی ہو گئی, بخشش ہو گئی. بے شک. تو دین کیا ہے؟ سبحان اللہ. دین کا لغوی معنی ہے راستہ. ایک صراط مستقیم ہے اور ایک الضالین والا. تو جب ہم قرآن پاک کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں سارے قرآن کا ماخذ اسی دعا میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ سے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں رکھ جن پر تیرا انعام ہوا, انعمت علیہم, نہ کہ ان لوگوں پہ معاذ اللہ کہ خدا نخواستہ جن پہ تیرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ معاذ اللہ کہ جن پہ تیرا غضب ہوا, جن پہ تیرا قہر ہوا, کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے. اللہ خوب فرماتا ہے کہ جب دنیا زیادہ گمراہی میں آ جاتی ہے اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے خاص بندے جو ہوتے ہیں, وہ اللہ کے عذاب سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے. یا ان کو نیند ایسی آ جاتی ہے کہ ان پتہ نہیں چلتا, تو یا پھر اللہ ان کو فرما دیتا ہے کہ تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ. جیسے جس نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں جب قوم نے ان کی نے زیادہ تنگ کیا, حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام و دیگر, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ یہاں سے راتوں رات چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. تو پھر اللہ کا غضب ان پہ ہوا جو گمراہ تھے, جو نافرمان تھے. تو اسی لیے اللہ تو کرم ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, رحمت للعالمین ہے. تو جو پہلی امتوں میں کوئی بھی گناہ کرتا تھا, کوئی کچھ بن جاتا تھا, کوئی کچھ بن جاتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, رحمت للعالمین آئے,
تو رحمت ہی ہوگی. سبحان رحمت اللہ اللہ. بے شک سبحان آپ اللہ. سب نے خصوصی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین میری امت کے شکلیں نہ بدلنا یا رب العالمین. تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو کتنا ظلم ہو رہا ہے, ہائے ہائے کسی کی شکل نہیں بدلی, کیوں؟ اللہ. حضور ہیں تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تو زندہ ہے واللہ, بے شک. تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ناشد سنتے ہیں, اس کے بعد شعر کر دیں سر. جی ایک جی شعر جی. کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں اللہ یہ تو تیرا ہی کرم ہے. سبحان اللہ. یہ نعت کا شعر ہے, نبی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یا سنا یہ تو آپ ہی کا کرم ہے. سبحان اللہ. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. تو میں ناشد سنتے ہیں. جی بسم اللہ. جی سلمان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے کلام کے دو شعر. سبحان اللہ. جی سنائیں سنائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ, غلاظت کا پل کے بلندہ ہے واللہ, اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جہنم میں نجدی منافق جلے گا, اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پرے خاک ہو جائیں چلے جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ سلیمان نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. تو ناظرین کرام انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, انشاءاللہ کل ساری ٹرانسمیشن میں, تو دعا کرتے ہیں مل کے پھر انشاءاللہ تعالی.
آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحساب النار آمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد لنا وغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی. یا الہی یہ جو ہم نے آج رمضان المبارک کی نور رمضان ٹرانسمیشن کی ہے اس کو تیری پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. غلطیوں کو تیہ معاف فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہی جتنے بھی کرونا وبا سے وفات پا گئے ہیں جو اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے دنیا فانی مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں مولا سب کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. مولا سب کی کامل بخشش فرما. مولا سب کی کامل مغفرت عطا فرما. مولا ناظرین میں سے جس کا کوئی عزیز و کارب چلا گیا مولا ہم میں سے کوئی بھی عزیز و کارب چلا گیا ہے مولا اس کو بھی اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول فرما. مولا جتنے روزے رکھے ہیں قبول فرما. آئندہ رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما. مولا بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کا صدقہ مولا سب کو شفا کلی عطا فرما. مولا سب کو شفا کلی عطا فرما. سب پر اپنا کرم اور فضل عطا فرما. یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں. یا الہی اپنے گھر اور اپنے محبوب کا در ہمارے لیے کھول دے. ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ نے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.